عہدہ نہ ملنے پر امام شافعی 198 ہجری میں مصر آئے اور وہاں 4 سال قیام کیا۔ اس زمانے میں جو لوگ ان کے شاگرد ہوئے ان میں یوسف بن یحییٰ بویتی اور ابن عبد الحکم بھی تھے۔ امام شافعی کے انتقال کے بعد یہ سوال ہوا کہ مصر میں ان کے حلقہ درس کا مسند نشین اور ان کا قائم مقام کون ہو؟ امام شافعی اپنے تمام شاگردوں میں یوسف بن یحییٰ بویتی کو زیادہ مانتے تھے، بلکہ ان کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد بھی کر چکے تھے۔ تاہم امام شافعی کے انتقال کے بعد جب یوسف بن یحییٰ بویتی نے امام شافعی کی مسند پر بیٹھنا چاہا تو ابن عبد الحکم نے دعویٰ کر دیا کہ اس مسند کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ اس وقت مصر میں امام شافعی کے مکی شاگرد امام حمیدی موجود تھے۔ انہوں نے بویتی کے حق میں فیصلہ دیا۔ امام حمیدی نے کہا، امام شافعی نے مجھ سے کہا تھا کہ میری مجلس کا حقدار بویتی سے زیادہ کوئی نہیں، اور نہ میرے ساتھیوں میں بویتی سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے۔ ابن عبد الحکم نے یہ سن کر امام حمیدی سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ امام حمیدی نے جواب دیا، جھوٹ بات تم نے کہی، تمہارے باپ نے کہی، تمہاری ماں نے کہی، کذبت انت و ابوک و امک۔ ابن عبد الحکم اس بات پر سخت ناراض ہوئے۔ وہ اس سے پہلے اپنے باپ کے مسلک کے مطابق مالکی مسلک رکھتے تھے، پھر شافعی مسلک اختیار کر لیا تھا۔ اس واقعے کا اثر ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے شافعی مسلک چھوڑ دیا اور دوبارہ مالکی مسلک اختیار کر لیا۔ ابن عبد الحکم یہ چاہتے تھے کہ شافعی مسلک کی مسند پر بیٹھیں، مگر جب ان کو درس کی مسند نہ ملی تو انہوں نے خود اپنے لیے بھی اس مسلک کو پسند نہ کیا جس کے لیے وہ دوسروں کے سامنے نمائندہ بننے پر اصرار کر رہے تھے۔ یہی اکثر لوگوں کا حال ہے، وہ اسلام یا کسی ادارے کے حامی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً ان کی ساری دلچسپی اس اسلام یا اس اسلامی ادارے سے ہوتی ہے جو انہیں ایک شاندار اسٹیج پر بیٹھنے کا موقع دے، جو ان کے لیے عوام کے درمیان ایک امتیازی مسند فراہم کر رہا ہو۔ اگر شاندار اسٹیج نہ ملے تو ایسے اسلام کی خدمت کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ ایک شخص صدارت کی کرسی سے یہ تقریر کرتا ہوا سنائی دے گا کہ اس عظیم مقصد کے لیے چپڑاسی کی حیثیت سے خدمت کرنا بھی میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، لیکن اگر وہ اپنے کو صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا نہ پائے تو اس وقت اس مقصد کے میدان میں اس کے لیے کرنے کا کوئی کام نہ ہوگا۔ اسلام کی صدارت کرنے کے لیے ہر آدمی بے قرار ہے، مگر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔